سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ. آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان. لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے. تو وہ صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، کوئی طریقہ بتایا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کہتے ہیں حضور اتنی کثرت سے دنیا آئی ہے کہ میں حیران ہوں کدھر اٹھاؤں اور کدھر رکھوں، یعنی اتنا مال میرے پاس آنے لگ گیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فرشتوں کی تسبیح ہے یہ. میں دوبارہ دہراتا ہوں، آج یاد کر لیجئے، روزانہ فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مل کر پڑھیں سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اچھا یہ رزق جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار مولانا حضرات یا دین کی جب بات کریں تو یہ پیسے کمانے کو برا کہتے ہیں یا مال جو ہے اس کو برا کہتے ہیں. مال یقیناً برا جب ہے جب اس کے حق ادا نہ کیے جائیں، ورنہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے لیے کاموں میں مصروف ہو جاؤ. اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مال رزق اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں ہے کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال یعنی دولت کا، رزق کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے مال ہوگا تو ہم اپنی نیڈز پوری کر پائیں گے، اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کی کفالت کر پائیں گے، بھیک مانگنے سے، تنگ دستی سے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، اور صدقہ و خیرات بھی کر پائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے. مال ہوگا تو حج کریں گے، مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو لیکن مال کی محبت میں غرق ہونا اور حرام طریقے سے کمانا یہ ناپسندیدہ ہے. حلال مال کسی کے پاس ہے تو وہ تو بڑی نعمت ہے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی قریب ہے کہ فقر یعنی غربت اور محتاجی آدمی کو کفر میں ڈال دے. یقیناً احادیث میں غربت کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے، فقر کے فضائل بھی بیان ہوئے، لیکن غربت وہ اچھی ہے جو شکر کے ساتھ ہو. جب غربت کے ساتھ شکر کی بجائے شکوہ آ جاتا ہے تو غربت ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی کامل ہیں، بڑے باعمل تھے. آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک تھیلی نکالی اور اس میں درہم و دینار کہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کے ترکے میں اتنا سونا تھا کہ کدالوں سے کھودنے والوں کے ہاتھ چھل گئے تھے. یعنی سوچئے کتنا کلو گولڈ ہوگا کہ وہ توڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ چھل گئے. تو ان کا تو ایک سکہ بھی حرام کا نہیں ہوگا نا، وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے. تو بذات خود مال غلط نہیں ہے، اور اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بن جائے کہ پیسے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ مجھے مل کر رہیں گے. بس حلال کا ذہن ہو کہ میں نے حرام نہیں کمانا، لکیر کھینچ دے کہ بھائی یہ مجھے مل کر رہے گا جو میرے نصیب میں ہے. ہم جلدی کے چکر میں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہم حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہیں. میں چونکہ آج کل ہم دعوت اسلامی کے لیے دنیا بھر میں ڈونیشنز کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو